یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک کہ میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچھیا چند ہی دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچھیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچھیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہوگا، بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کی قیمت اپنی مرضی کے مطابق طلب کرنا، وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام امیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و کرید شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی ہی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو دگنی قیمت دے کر خرید لیا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں،
जिन्होंने मेरे माल की लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर से मर गया। चुनाचा उन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्दे सालेह का लड़का जो अपनी मां का फर्मा बरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। दोस्तों, इस वाक्ये से बहुत सी इबरत अंगेज और नसीहत खेज बातें मालूम होती हैं। खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी ही खैर बरकत होती है। देख लो कि उस मर्दे साले ने सिर्फ एक बचिया छोड़कर वफात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि उनके वारसों को उस एक बचिया के जरिए बेशुमार दौलत मिल गई। उस मर्दे साले ने औलाद पर शफकत करते हुए बचिया को अल्लाह की इमानत में सौंपा था। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफकत रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना ये अल्लाह वालों का तरीका है। माँ बाप की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को खुदावंदे करीम गैब से बेशुमार रिज़्क का सामान अता फरमा देता है। देख लो कि इस यतीम लड़के को माँ की खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर साहिबे माल और खुशहाल बना दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए और सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे।